بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد. سورۃ الشعراء آیت نمبر 47. ناظرین کرام، جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو ہے فرعون کے پاس جانے کے بعد فرعون جو ہے نا انکار کیا اور مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا. اس کے بعد جب جادو پوری باطل ہو گئی فرعون کے جادوگروں کی، تو تمام جادوگر جتنے بھی تھے سجدے میں گر گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور تمام کے تمام جادوگر حق کو سمجھتے ہوئے، حق کو دعوت کو جو ہے نا تسلیم کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اور فرمائے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کی جو ہے اطاعت کرتے ہیں، اور موحد ہو گئے وہ، اور شرک سے دور ہو گئے اور توحید کو اپنا لیے. تو فرعون ان کو جواب دیتا ہے قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. کیا کہا فرعون نے؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، میں تم کو اجازت دینے سے پہلے کیا تم ایمان لا لیے موسیٰ اور ہارون کے رب پر؟ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہی ہے تم میں سے سب سے بڑا. تم لوگ مجھے چھپا رہے تھے، تم لوگوں کی سازش تھی اس لیے کہ تمہارا سب سے بڑا جادوگر تو موسیٰ ہی ہے. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر ولسوف تعلمون، پس تحقیق کہ تم دیکھ لو گے میں تمہارا کیا حشر کرنے والا ہوں. لأقطعن ایدیکم، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا میں، وارجلکم، اور تمہارے پیر بھی کاٹ دوں گا، من خلاف یعنی سیدھا ہاتھ کاٹوں گا اور بائیں پیر کاٹوں گا. نہ تو تم ہاتھ سے کوئی کام کرنے کے قابل ہوگے، نہ تو تم چلنے پھرنے کے قابل ہوگے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، اور اس کے بعد ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد کیا کروں گا؟ سلیب پر لٹکا دوں گا اور تمہیں ٹانگ دوں گا. قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. سبحان اللہ. ایک موحد کے دل میں، ایک انسان کے دل میں جب توحید چلی جاتی ہے اس کا دل جو ہے پہاڑ جیسا مضبوط ہو جاتا ہے. کیا کہے انہوں نے؟ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، جو کرنا ہے کرو تم، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا جائیں گے. بس تم کیا موت ہی دے سکتے ہو؟ اس سے زیادہ کیا دے سکتے ہو تم؟ ہم تو ہمارا تو منشا و ماوا، ہمارا ملجا ہی وہی ہے کہ ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں. انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین. کیا فرمایا لوگ؟ ان نطمع ان یغفر لنا ربنا، ہم تو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت کر دے اللہ تعالیٰ، خطایانا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ان كنا اول المؤمنین، پہلے جو ہم نے کیا تھا، پہلے ہم سحر اور جادو کئی لوگوں کو ہم جو ہے نا ہمارے سبب دین میں جو ہے رکاوٹ بھی پڑی تھی. ان تمام اعمال کو جو ہم اپنے خود نہیں چاہتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کروانا چاہتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ ہم نے موسیٰ کو وحی کی، کیا ہے موسیٰ؟ ان اسر بعبادی، اپنے بندوں کو لے لو اپنے ساتھ،
انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے، تم دشمن جو ہے طاغوت جو ہے نا تمہارا پیچھا کرے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے، تو اپنے مباحث، اپنے جادو، اپنے جو ہے نا جاسوسوں کو بھیج دیا فرعون۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے، اور اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں، ان سے چوکنا رہنے والے ہیں۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون فاخرجناہم من جنات وعیون، بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے نکال باہر کیا۔ اس لیے کہ ان کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ أَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے بھی نکال باہر کیا، یعنی فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا۔ کیا نکلا کہ پلٹ کر اپنے گھروں اور باغات میں آنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مشیت سے انہیں اپنے تمام نعمتوں سے محروم کر کے ان کا وارث دوسروں کو بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، اسی طرح ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعون سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ فرعون کے جتنے بھی لوگ حواری تھے سب موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو کر لڑنے کے لیے، موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، عوام کو جو ہے نا مومنین موحدین کو قتل کرنے کے لیے ان کی پوری عوام بس مقابلہ شروع ہو گیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پس دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرے رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک الحجر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ یہی ہوتا ہے مومنین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے تمام کے تمام یہ کہے متا نصر اللہ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جب آپ خندقیں کھود رہے تھے، جب پریشانی میں بھوک کے حالت میں تھک رہے تھے، تو آخری میں صحابہ بھی پکار اٹھے یا رسول اللہ متا نصر اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نصر، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ بہت ہی قریب ہے۔ اور کیا فرمایا موسیٰ نے؟ قال کلا، اصحاب موسیٰ فرمائے فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، پیچھے سے تو فرعون کے دشمن کے فوج ہے، سامنے سے سمندر ہے، اب ہم تو گھیرے میں آ گئے۔ تو آخر وقت میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا یاس میں نہیں آنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک موحد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ماوا، میرا ملجا، میرا ناصر، میرا حامی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دفاع کرتے ہیں ان بندوں کا جو اس پر ایمان لائے اور اس کی توحید پر جمے رہے۔ اصل چیز ہے توحید پر جمے رہنا، توحید پر اور جو ہے تحقیق التوحید کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام موحد تھے، کیا فرمایا آپ نے؟ کلا نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے ہدایت دے گا، میرا رب مجھے راستہ بتائے گا، میرا رب مجھے میرا ناصر اور حامی ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل۔
فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، ہم نے موسیٰ کے دل میں خیال ڈالا، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ہم نے موسیٰ کو ذہن میں ڈالا کہ اضرب بعصاک البحر، ہم نے حکم دیا موسیٰ کو کہ سمندر پر جو ہے نا اپنا عصا مارو، پانی ٹھاٹے مارتی ہوئی موجوں پر. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، کیا ہو گیا؟ دو حصے ہو گیا سمندر. سبحان اللہ. فکان کل فرق کالطود العظیم، ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو. بس اس وقت دریا پھٹ گیا اور ایک حصہ پانی کا مثل بڑے سارے پہاڑ کے ہو گیا، جمع ہو کے ایک ساتھ الگ ہو گیا بالکل. سبحان اللہ. ہر وہ چیز، اللہ کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہے. پانی کو حکم دیا اللہ تعالیٰ کہ سرک جا، پانی سرک کر ایک پہاڑ کی شکل میں الگ ہو گیا، ایک طرف الگ ہو گیا، بیچ میں سے راستہ دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو. وَأَزْرَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے اس جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا اور موسیٰ کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی. یعنی جب صبح ہوئی اور پھر ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم بنی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں، تو ان کے پندار اقتدار کو بڑی ٹھیس پہنچی اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا. یعنی فرعون کے لشکر خود کو دیکھتے ہی وہ گھیر اٹھے کہ آگے سمندر ہے، اور پوچھے اور پیچھے فرعون کا لشکر. اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب پھر دوبارہ وہی فرعون اور اس کے غلامی ہوگی. حضرت موسیٰ نے تسلی دی کہ تمہارا اندیشہ صحیح نہیں، اب دوبارہ تم فرعون کی گرفت میں نہیں جاؤ گے، میرا رب یقیناً نجات کے راستے کی نشاندہی فرمائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی اور نشاندہی فرمائی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، جس سے دائیں طرف کا پانی بائیں طرف ہو جائے گا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ کو اور ان کے ساتھیوں کو، تمام موسیٰ کے امتی، موسیٰ کے حواریین کو جو ہے نا ہم نے بچا لیا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اس کے بعد فوراً جیسے موسیٰ اور ان کی جماعت نکل گئی باہر سمندر کے، فرعون کی جماعت اندر گھسی. گھسنے کے بعد ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، ہم نے ان کو کیا؟ غرق کر دیا، ہم نے تباہ کر دیا ان کو، ان کے ایک ایک فرد کو چن چن کے جو ہے نا ڈبو دیا. ثم اغرقنا الآخرین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک آیت ہے، یہ ایک چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور توحید پر قائم رہنے کی، اور جو ہے نا باطل سے خوف دلوں میں سے نکال دے یا اللہ، ہمارے نوجوانوں کے اور ہماری قوم کے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.